اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال سبحانہ وتعالی فی سورۃ الملک الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرات، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ ایک آزمائش کا گھر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا یہ جو سلسلہ قائم کیا اس دنیا میں، اور اس امتحان کے لیے کچھ فرائض ہمارے ذمے لگائے، اور اس آزمائش کے لیے اور جانچنے کے لیے کچھ ضروریات اور کچھ یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے وہ ہمارے ساتھ لگا دی۔ انہی فرائض میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو انفرادی طور پر ہیں، کچھ فرائض اجتماعی طور پر ہیں، اسی طرح کچھ فرائض سب کو معلوم ہیں، کچھ فرائض نہیں بھی معلوم لوگوں کو، وہ زوال امت کے سبب کچھ نگاہوں سے بھی اوجھل ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک فرض جو اجتماعی اعتبار سے تاریخ انسانی میں رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے اس کو پورا کرواتے رہے ہیں، اپنے خاص بندوں کے ذمے لگاتے رہے ہیں، اور وہ خاص بندے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام صلوات و سلام تھے۔ اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام ہو گیا، تو اب یہ فرض جو تھا یہ امت کے ذمہ لگا دیا گیا، لہٰذا اسی لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اور اسی لیے اب تمہیں بنایا ہے ایک درمیانی امت، اب تم وہ درمیانی لنک ہو، شہداء علی الناس، جو لوگوں کے اوپر گواہی دو گے، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول گواہ ہو جائیں گے تمہارے اوپر۔ یعنی یہ جو امت بنی، اور امت ویسے بھی کہتے ہیں وہ لوگ کہ جن کا مقصد ایک ہو، یعنی امت ہم مقصد لوگوں کا اکٹھ، ایک جیسے لوگوں کا جن کا مقصد نصب العین ہو، وہ اجتماع، تو وہ با مقصد لوگ، وہ با ہمت لوگ جو اس مقصد کے لیے اکٹھے ہوں، وہ مقصد ہے کیا، وہ یہاں پر واضح کر دیا گیا، وہ ہے گواہی، یعنی حجت قائم کر دینا نوع انسانی کے اوپر۔ اور یہ حجت قائم نہیں ہو سکتی کہ جب تک کہ ایک ادارہ، جیسا کہ ابھی انجینئر عطاء اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ جب تک وہ ادارہ قائم نہیں ہو جاتا، وہ خلافت کا ادارہ جب تک نہیں بن جاتا، وہ نظام عدل و قسط جب تک قائم نہیں ہو جاتا، وہ گواہی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی، وہ حجت جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ادارہ قائم کر لیا تو پھر صحابہ سے سوال کیا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ پھر وہ گواہی لی ہے۔ تو جب تک وہ ادارہ قائم نہیں ہوتا، وہ گواہی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس مقصد کے لیے پھر ایک جماعت درکار ہے، اور جب یہ مقصد سامنے رکھیں گے تو وہ جماعت جو ہوگی وہ اصولی جماعت ہوگی، اس کے کچھ اصول ہوں گے، کچھ ضوابط ہوں گے، کسی مقصد کے تحت وہ کام کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جذبہ کار فرما نہ رہے، موٹیویشن فورس یہ نہ رہے کسی جماعت کے پیچھے، تو پھر یہ دنیا ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ آزمائشیں ہیں، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، اور اسی خوشی اور غم میں کبھی جو انسان کو حادثات پیش آتے ہیں، کبھی ساری جو محنت ہے وہ رائے گاہ چلی جاتی ہے، تو انسان پر ایک مایوسی چھا جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، سارا کام جو ہے وہ ضائع ہو گیا، جو محنتیں کی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ لیکن اگر یہ قوت محرکہ پیچھے رہے کہ یہ اصل مقصد میرا تھا حجت قائم کرنا، یہ گواہی دینا، اس ادارے کا قیام تھا اس مقصد کے لیے، تو اب انسان پر وہ حالات وارد نہیں ہوں گے، وہ اسے ایک سلسلہ سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا کہ میں کامیاب رہا، چاہے ساری میری محنت عقارت چلی گئی، لیکن میں پھر بھی اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہوں، میں اس آزمائش اور ایمان کے سفر پر چلا۔ اب ذرا اس جماعت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ اصولی جماعت جو ہونی چاہیے، یہ دنیا میں ایک آزمائش سے گزرتی ہے، اور اس آزمائش کو اگر سامنے رکھیں گے تو یہ ہوا کہ کچھ عرصے سے جو جماعت محترم ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ نے بنائی تھی، اس کے اندر ایک بے چینی پائی گئی، اور معلوم ہوا کہ یہ ان اصولوں پر نہیں چل رہی، وہ مقاصد پیش نظر نہیں رہے ہیں، لہٰذا 2018 کے لگ بھگ خالد محمود عباسی صاحب کی صورت میں وہ حادثہ جو ہے وہ ہمیں پیش آیا۔ اسی پر جو بے چینی تھی اس کو ایک زبان بھی ملی، وہ چیزیں بھی سامنے آئیں، اور بڑی تعداد میں پنڈی اسلام آباد سے ذمہ داران کا جو ہے وہ اخراج ہوا، وہ پھر تنظیم سے علیحدہ ہوئے،
اور یوں پھر ایک حلقہ یاراں جو ہے وہ وجود میں آیا جس کو SPG کا نام دیا گیا۔ جب یہ سارے لوگ ہم بیٹھے، غور و فکر کیا، سوچنا شروع کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں بھی کیا بیرون پاکستان میں بھی یہی سوچ پائی جاتی ہے، یہی بے چینی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا SPG نے اس کام کو ترتیب دیا اور کچھ دورے شروع کیے، بڑی محنتیں کیں، اور پورے پاکستان سے پھر دوبارہ سے ایک عبوری مجلس مشاورت جو ہے اس کے بنانے کا عمل ہوا، اور جہاں پر زیادہ رفقات ہے وہاں پر یہ اصول ترتیب پایا کہ 10 میں سے ایک آدمی جو ہے وہ نمائندہ جو ہے وہ اس عبوری کونسل میں آئے۔ یوں 60-70 لوگوں پر مشتمل ایک عبوری کونسل جو ہے وہ وجود میں آئی، جس کے پھر متحد 2019 ستمبر سے پھر لگاتار جو ہے وہ ماہانہ جو ہے وہ اجلاس شروع ہوئے، جس کا پہلا اجلاس جو ہے وہ بیروٹ میں، پھر ملتان میں، پھر گجر خان، پھر نوشہرہ پبی میں، پھر اسلام آباد کے اندر، یعنی یہ اجلاس جاری رہے، جس میں کراچی سے لے کر کراچی، ملتان، لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، بٹخیلا، دیر، ان آزاد کشمیر، ان سب سے جو ہے وہ رفقا آئے، اور ان نمائندوں نے یہاں پر شرکت کی، اور بڑے بڑے اہم فیصلے بھی اور بڑی باریک نوعیت کے فیصلے بھی اس اجتماعیت کے اندر ہوئے، اور بیرون ممالک سے بھی پھر لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور بڑی پابندی کے ساتھ ہر ماہ 2 ماہ یہ لوگ لگاتار آتے رہے۔ اس تقریباً 2.25 سال کے عرصے کے اندر جو اہم لینڈ مارکس ہوئے ان میں ایک یہ تھا کہ یہ جو آئندہ جماعت ہوگی یہ دستوری نوعیت کی ہوگی، جو بھی شخصی بیعت، ایک تو شخصی بیعت تھی محترم ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے زمانے میں، اس کی جو حیت تبدیل کر دی گئی، اس کی جو تشریح کر دی گئی، اس سے جو خوفناک نتائج جو ہے وہ نکلے کہ امیر تو بالکل ایک احتساب سے اور ہر شے سے ماورا سمجھا گیا، اور اس کا حکم بھی، ہر حکم بھی لازم سمجھا گیا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ آئندہ جو ہے یہ جماعت جو ہوگی وہ دستوری ہوگی۔ پھر اسی طرح جب سیرت کے اندر دیکھا گیا، اس کا مطالعہ بھی کیا گیا، ان مجلسوں کے اندر اس کا جائزہ لیا گیا، تو معلوم ہوا یہ بیعت بھی، شخصی بیعت بھی اصل میں ایکٹیو ریزسٹنس کے مرحلے کی چیز ہے۔ تو اس پر یہ ایک دستوری جو ہے وہ ڈھانچہ جو ہے تیار ہونا شروع ہوا، اور کہا گیا کہ یہ ایک مجلس منتظمہ ہوگی جو اس کے نظام چلائے گی، اور شورا جو ہوگا اس کا نگران ادارہ ہوگا، اصل میں فیصلہ کن جو معاملہ ہوگا شورا کا ہوگا، اور وہ بھی احتسابی ادارہ بھی ہوگا، وہ ان سارے لوگوں کا احتساب بھی کرے گا۔ اسی طرح اس میں ایک بڑا فیصلہ یہ بھی ہوا کہ بیت المال مرکزی سطح پر نہیں ہوگا، کیونکہ مرکزی سطح پر جب ایسٹس بنتے ہیں، مال جمع ہوتا ہے، تو جیسے گندگی میں کیڑے آ جاتے ہیں، اسی طرح جہاں شیرہ ہوتا ہے مکھیاں آ جاتی ہیں، اسی طرح جہاں مال ہوگا وہاں لالچی لوگ آ جائیں گے، اور وہاں جو ہے پھر گروہ بندیاں ہوں گی، لیگ پولنگز ہوں گی، وہاں بیک بائٹنگ ہوگی، پھر اس طرح کی گروہ بندیاں جو تشکیل پاتی ہیں یہ اس سارے مال کی وجہ سے پاتی ہیں۔ لہٰذا اس کو دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ مرکزی سطح پر یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، بیت المال کا قیام نہیں عمل میں آئے گا، تو پھر اخراجات کہاں سے چلیں گے، یہ ایک عملی شکل آ گئی۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ جو بھی مرکز کی ضروریات ہوں گی اس کو شورا اسیس کرے گی، اور اس کے لیے جتنے پیسے اس وقت کسی کام کے لیے درکار ہوں گے وہ نیچے کے جو زون بنائے گئے ہیں ان زونوں سے پھر وہ لیے جائیں گے، اور اس طرح یہ نظام چلایا جائے گا، اوپر کی سطح پر کوئی ایسٹس بھی نہیں ہوں گے۔ سب سے اہم بات اس میں یہ آئی کہ اس کے نام کے بارے میں بڑا اہم فیصلہ ہوا، جس کا بڑا ایک تاریخی پس منظر ہے، بلکہ اس کی کاوشوں میں، کوششوں میں یہ جو امیر اس وقت جو ہے چلے گئے ہیں محترم عاقب سعید صاحب، ان کی کوششوں کو بھی دخل ہے کہ اس نام کو ذرا سرفس پر وہ لے کر آئے تھے، اور علامہ اقبال سے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے بارے میں کیا باتیں کی، یہ بھی اپنی جگہ ایک مرحلہ وار باتیں ہوئی، بڑی کوشش سے اور مشاورت کے ساتھ پھر اس کا ایک نام بھی رکھا گیا، شبان المسلمین۔ اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اجتماعیت کی بنیاد کسی ایک فرد نے نہیں رکھی، بلکہ یہ سب لوگوں نے مل کر رکھی۔ یہ بھی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہوا، بلکہ کہیں گے کہ اس ارتقائی منازل میں، اس احیائی فکر کے معاملے میں یہ بھی ایک مرحلہ ذرا آگے ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی اجتماعیت وجود میں آئی وہ کوئی نہ کوئی ایک فرد رہا ہے، لیکن اب سب لوگوں نے، ظاہر ہے اس میں ان لوگوں کی محنتوں کا دخل بھی ہے کہ کہاں جب 1932 میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے کام شروع کیا تو کہیں آ کر 10 سال بعد 1942 میں کوئی 70 افراد کے لگ بھگ جو ہے جماعت کا آغاز کیا۔ اسی طرح
मोहतरम डॉक्टर इसरार रहमहुल्लाह ने भी 1957 में जमात से अलहदा हुए, लेकिन 1975 में आकर जो है वो जमात तंजीम इस्लामी की बुनियाद रखी, और इसमें भी कोई 60-70 अफराद के लगभग जो है 70 अफराद के लगभग उससे आगाज़ हुआ। लेकिन यहाँ हो रहा है 400-500, तो ये उन लोगों की काविशों का भी नतीजा है। हम कहेंगे कि एक दर्जे ये मामला आगे गया। अच्छा, इसकी काविशों में मैं एक और ज़िक्र अहम ये भी करूँगा कि ये शुबानुल मुस्लिमीन अगरचे अपने क़याम ही से पहले इतनी मुअस्सर रही कि एक जमात जो शख्सी बैत की बुनियाद पर थी, उसमें भी राय शुमारी के ज़रिए नया अमीर मुंतखब किया गया। ये भी मैं समझता हूँ कि यहाँ की कामयाबी है एक बड़ी, कि इस तरह के असरात भी वहाँ पहुँचे हैं। बहरहाल अगर हम जायज़ा लें तो शुरू में कुछ मुश्किलात भी आती हैं, जैसे हर इज्तिमाइयत को आती हैं। उन मुश्किलात के अंदर कुछ धुंध भी आएगी, लेकिन जो हम अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे तो ये धुंध भी छटेगी, आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी, और ये जमात इंशाअल्लाह अज़ीज़ तरक्की भी करेगी। लेकिन याद रखने की जो बात है वो ये है कि ये सारा सफ़र ईमान का और आजमाइश का है, इम्तिहान का है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस इम्तिहान में, इस आजमाइश में साबित कदम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।